السلام علیکم ریسپیکٹڈ ویورز، آئی ایم ڈاکٹر محمد انصاری، اسسٹنٹ پروفیسر آف پیڈیاٹرکس اینڈ فیملی میڈیکل اسپیشلسٹ، اور آج ہم ہاؤس ہولڈ اسموک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں اسموکنگ کی بات بھی کریں گے، اور ہم لکڑی یا کوئلے سے جو آگ جلائی جاتی ہے گھر کو گرم کرنے کے لیے یا کھانا پکانے کے لیے، اگر وہ کلوز اسپیس میں پکائی جائے اور گھر کے اندر دھواں بھر جائے تو اس دھوئیں سے کیا ہیلتھ ہیزرڈس ہوتے ہیں، اسپیشلی بچوں کی بھی بات کریں گے اور تھوڑی سی بڑوں کی بھی بات کریں گے کہ بڑوں کو اس سے کیا مسائل درپیش ہو سکتے ہیں۔ سردیوں کی آمد ہے اور گھر پہ بہت سارے پہاڑی علاقوں میں گھروں کے اندر جلانے کے لیے گیس تو اویلیبل نہیں ہے، اور ایل پی جی بھی اویلیبل نہیں ہے اتنی فریلی، اور بہت ایکسپینسو ہے۔ تو لوگ اپنے نزدیکی علاقے میں درختوں کی شاخیں توڑتے ہیں، پتے توڑتے ہیں، گھاس پھوس توڑتے ہیں، اور اس کو جلانے کے کام لاتے ہیں، کھانا پکانے کے لیے بھی اور گھر کو گرم رکھنے کے لیے بھی۔ تو اس سے مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسموک جنریٹ ہوتی ہے۔ یہ جو اسموک جنریٹ ہوتی ہے یہ ہمارے سانس کے راستے ہمارے پھیپھڑوں میں جاتی ہے، اور پھیپھڑوں کے اندر سے کچھ اس کا حصہ جذب ہو کے ہماری خون کی نالیوں میں بھی جاتا ہے۔ جب یہ پھیپھڑوں میں جاتی ہے تو مین ایفیکٹ اس کا پھیپھڑوں کے اوپر ہوتا ہے۔ پھیپھڑوں کے اندر کیا کرتی ہے؟ انفلیمیشن کرتی ہے، یعنی سوزش کا باعث بنتی ہے۔ جب سوزش زیادہ ہو جاتی ہے اور ٹیشو پریشر، یعنی پھیپھڑوں کے اندر سوزش کی وجہ سے پانی زیادہ بھر جاتا ہے، تو پھر پیچھے دل کے اوپر افیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر دل کو زیادہ زور سے پمپ کرنا پڑتا ہے خون پھیپھڑوں کی طرف، کیونکہ پھیپھڑوں کے اندر سوزش ہے اور خون کے گزرنے کے لیے رکاوٹ ہے۔ اب اس سے نہ صرف پھیپھڑوں کو نقصان ہوتا ہے بلکہ دل کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو جب دل دو زور سے دھڑکتا ہے تو پھر اس کے ساتھ بلڈ پریشر کا مسئلہ بھی ہونا لازم ہے۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ چھوٹے بچوں میں کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں؟ چھوٹے بچے، ایسے بچے جن کے گھروں میں لکڑی جلائی جاتی ہے یا کوئلہ جلایا جاتا ہے، یا ان کا کوئی فیملی ممبر اسموکنگ کرتا ہے، بڑا بھائی یا ان کا فادر یا کوئی اور ایڈلٹ گھر میں اسموکنگ کرتا ہے، سگریٹ اسموک کرتا ہے یا حقہ اسموک کرتا ہے، تو اس سے بچوں کے پھیپھڑوں کے اندر جو یہ اسموک جاتا ہے وہ ناک سے شروع ہو کے ڈیپ پھیپھڑوں تک ہر جگہ کی بیماری کا باعث بنتا ہے۔ ایسے بچوں میں سائنوسائٹس کی علامات زیادہ ہوتی ہیں، ایسے بچوں میں الرجیز کی علامات زیادہ ہوتی ہیں، ایسے بچوں میں سپوریٹو اوٹائٹس میڈیا ہمارا مڈل ایئر ہوتا ہے، کانوں کی انفیکشن اور کانوں سے پیپ آنا، ایئر ڈرم کا جو ہے وہ برسٹ ہو جانا، ایئر ڈرم کا پھٹ جانا، کان کے پردے کا پھٹ جانا، اس کی انفیکشن ہو جانا اور اس میں سے پیپ کا رسنا شروع ہو جانا، وہ ان بچوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ پھر ان بچوں میں بار بار فیرنکس کا مسئلہ، بار بار سور تھروٹ کا مسئلہ، بار بار گلا خراب ہونے کا مسئلہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ پیرنٹس بتا رہے ہوتے ہیں کہ بچے کو جی ہر 2 ہفتے بعد یہ مسئلہ آ جاتا ہے، ہر مہینے بعد جو ہے اس کا گلا خراب ہو جاتا ہے، لیکن اپنی ہیبٹس نہیں چھوڑ رہے ہوتے، جس میں اسموکنگ بھی شامل ہے اور جس میں لکڑی اور کوئلے کا استعمال بھی شامل ہے۔ پھر جب یہی اسموک جب نیچے جاتا ہے، پھیپھڑوں میں جاتا ہے، تو پھیپھڑوں میں جا کے یہ دمے کا اٹیک، ایسے بچے جن کے گھر کا کوئی ممبر اسموک کر رہا ہو، ان کو نہ بھی کوئی رسک فیکٹر موجود ہو خاندان میں الرجی کا، ان کو پھر بھی دمہ شروع ہو سکتا ہے۔ ان کو صرف اسموک کی وجہ سے دمے کے اٹیک آ سکتے ہیں۔ نہ صرف دمے کا بلکہ سڈن انفنٹ ڈیتھ سنڈروم ایک چیز ہے جس میں سال سے چھوٹے بچے بعض اوقات رات کو سوئے سوئے یکدم جو ہے وہ موت کا شکار ہو جاتے ہیں، وجہ سمجھ نہیں آتی کیوں ایسا ہوا۔ اس میں بھی ایسا دیکھا گیا ہے کہ گھر کا ممبر عام طور پہ فادر یا مدر اسموک کر رہے ہوتے ہیں، اور بیبی کی جو ہے وہ اسموک سے ایکسپوجر کی وجہ سے، لیکن کاز انسرٹن رہتی ہے، اس میں کاز کا جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا کہ ایگزیکٹلی کیا اسموکنگ کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن جو بھی بچے اس مرض کی وجہ سے مرتے ہیں، جب ان کے فادر اور مدر سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اسموکنگ کرتے ہیں، تو ان میں سے میجورٹی کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں سے فادر اور مدر جو ہے وہ اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ڈرگ ایڈکٹ بھی ہوتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ نمونیا کا مسئلہ، نمونیا بہت زیادہ ہو جاتا ہے ایسے بچوں میں جن کے گھروں میں لکڑی یا کوئلہ استعمال ہو رہا ہو، یا ان میں سے کوئی گھر کا بڑا ممبر اسموکنگ کر رہا ہو۔ نمونیا کے ساتھ ساتھ ان میں برونکیولائٹس، ایک طرح کی وائرل نمونیا ہے جو کہ چھوٹے بچوں میں ہوتا ہے، اس کے چانسز بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ پھر نہ صرف پھیپھڑوں کے اوپر مسئلہ آتا ہے، پھیپھڑے کالے ہو جاتے ہیں اور پھیپھڑوں کے اندر پریشر بڑھ جاتا ہے، بلکہ دل کے اوپر بھی پریشر آتا ہے۔ ایسے ایڈلٹس جن کو خدا نہ خواستہ الرجی کا مسئلہ ہے اور جن کو دمے کا مسئلہ ہے، ان کا مسئلہ بھی ایگریویٹ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ایڈلٹ ہے جس کو دل کا مسئلہ ہے، تو اس کا دل کا مسئلہ بھی بہت زیادہ ایگریویٹ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے، ہاؤس ہولڈ اسموک ایکسپوجر کی وجہ سے دل کا اٹیک آنے کے چانسز کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ میری ریکویسٹ ہے سب سے کہ آپ
گھروں کو گرم رکھنے کے لیے بہت لمیٹڈ ٹائم کے لیے استعمال کریں اگر لکڑی یا کوئلے کا استعمال کرنا ناگزیر ہے۔ دوسرے نمبر پہ کپڑے زیادہ گرم پہنیں، بجائے اس کے کہ آپ گھر کو گرم کرنے کی کوشش کریں آپ اپنے آپ کو گرم کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کپڑے زیادہ پہن لیں، آپ رضائی جو ہے وہ موٹی بنوا لیں، آپ گھروں کو اس طرح سے سیل کریں کہ آپ کا گھر ایک دفعہ گرم ہو کے جلدی ٹھنڈا نہ ہو۔ اس طرح کی چیز پہ زیادہ ایفرٹ کریں بجائے اس کے کہ آپ لکڑیاں جلا جلا کے اپنی صحت کو جلائیں۔ اور تھرڈلی یہ کوشش کریں کہ جو اسموک کر رہے ہیں وہ تو بالکل جو ہے اسموکنگ کسی لحاظ سے بھی نہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بینیفیشیل ہے، نہ آپ کی فیملی اسٹرکچر کے لیے بینیفیشیل ہے، نہ آپ کے فائنینسز کے لیے بینیفیشیل ہے۔ آپ کا بجٹ بھی خراب کر رہی ہے، ہیلتھ بھی خراب کر رہی ہے، اور اسموکنگ آپ کو کسی طرح کا الٹیمیٹلی سکون نہیں دینے جا رہی ہے۔ الٹیمیٹلی ان لانگ رن اسموکنگ آپ کو ہر طرح سے ڈیمیج کر رہی ہے۔ تو اسموکنگ کو کوئٹ کریں، یہ میری ریکویسٹ ہے سب لوگوں سے، اسموکنگ کو پلیز کوئٹ کریں، تاکہ یہ جو روایت ہے یا یہ جو عادت ہے یہ آنے والی نسلوں میں ٹرانسمٹ نہ ہو۔ اسموکنگ بہت ہیزرڈس ہے، اسموکنگ سے بہت زیادہ نقصان ہے، اور اسموکنگ کا بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے۔ تو یہ تھی ویوز میری آج کی گزارشات۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اور آپ لائک کریں گے میری ویڈیو کو اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔